اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبارات میں آپ بعض خبریں بہت کثرت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، اور وہ ہیں قتل کے واقعات۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے تنازعات پہ لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ کیا انسانی جان اتنی ارزاں ہے؟ کیا انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ دوسری طرف ہم ایسے معاشرے دیکھتے ہیں کہ جہاں اگر کسی کتے، کسی بلی کی جان چلی جائے تو لگتا یہ ہے کہ پورے معاشرے میں ایک بھونچال آ گیا۔ لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں ایک جان کے چلے جانے پر، اور وہ جان کسی جانور ہی کی کیوں نہ ہو، اس پر ایک شور، ایک غوغا، ایک آہ و بکا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں مغربی معاشروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ انسانی جان کی یہ قیمت، یہ قدر ہم محسوس نہیں کرتے؟ یہ بات اس وقت اور حیرت زدہ کر دیتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کا یہ ملک ہے، اور اسلام انسانی جان کی حرمت کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے، دنیا کی کسی اور مذہب میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقی مذاہب میں انسانی جان کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا اصرار، جتنی شدت بیان ہمیں اسلامی نصوص میں، اسلام کے بنیادی کتابوں میں، اسلام کے بنیادی جو اس کے ماخذ ہیں ان میں ملتی ہیں، وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ مثلا آپ اکثر سنتے ہیں یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینا ہے، اور ایک جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور آپ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ شہر یعنی مکہ، یہ دن یعنی ذی الحج کا دن، اور یہ مقام یعنی بیت الحرام میں آپ کھڑے ہیں، اس کی جو حرمت ہے، انسانی جان کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر کس سطح پہ اس کے بارے میں معاشرے کو حساس بنا دینا چاہتے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ اس دین کے ماننے والے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ انسانی جان بے وقت ہو کے رہ گئی ہے، اور ذرا ذرا سی بات پہ انسانی جان لے لیتے ہیں۔ اس پہ مزید شدت اس وقت آ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر جان لے لی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جرائم، جو مذہبی جرائم ہیں لوگوں کی نظر میں، ان کی سزا جو ہے وہ انسانی جان لینا ہے، اور وہ جان ہم خود لیں گے۔ یعنی اس کے لیے کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقدمہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم اللہ کے جس دین کو مانتے ہیں، جس کے ساتھ اپنا ایک رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں، اس کے مانتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ ہم انسانی جان کے بارے میں اتنے غیر حساس ہو جائیں، اس طرح غیر سنجیدہ ہو جائیں۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے تعلیمی نظام میں، ہماری سماجی تربیت کے مراکز میں، ہمارے میڈیا میں لوگوں کو اس کے بارے میں حساس بنایا جائے کہ انسانی جان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا اس کے علاوہ کہ کوئی اس کی جان لے سکے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنی جان لے لیں۔ خودکشی کو جرم قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان لینا اور دینا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور جب کوئی آدمی آگے بڑھ کر اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی جان لیتا ہے یا اپنی جان لیتا ہے، وہ دراصل خدا کے گویا اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کے درجے پہ فائز کر لے، اور وہ کام جو خدا کے کرنے کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ دین کی تعلیمات میں آپ دیکھتے ہیں، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ریاست کا حق ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی، ان کا قانون، ان کا ضابطہ مقرر کرنے والے، اس کو نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ حق صرف ان کے پاس ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ کسی انسان کی جان اب لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی۔ پھر یہ کہ حکمرانوں کا یہ حق بھی غیر مشروط نہیں ہے، آزادانہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں وہ جان لے لیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند ہو، یعنی قرآن مجید کا کوئی حکم ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت ہو، جس کے بعد ہی وہ جان لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 جرائم ایسے ہیں جن میں آپ لوگوں کی جان لے سکتے ہیں، اور ایک وہ کہ جس کو آپ فساد فی الارض کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی جب لوگوں کی جان و مال کے لیے خطرہ بن جائے تو اس وقت آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، اور یا پھر وہ
جو دوسرے کی جان لے یعنی دوسرے کو قتل کر دے، تو قتل کے بدلے میں قتل یعنی قصاص جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، اور قصاص کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو قصاص میں آپ دوسروں کی جان لے سکتے ہیں۔ یہ دو شکلیں ہیں جو انسان کی جان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے؟ مسلمانوں کے حکمرانوں کو، نظم اجتماعی کو، کہ وہ ایک قانون بنا کے سارے شواہد جمع کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جرائم کا ارتکاب ہوا ہے تو پھر لوگوں کی جان لے سکتے ہیں۔ یہ بات کہ عام آدمی اٹھ کے کسی کی جان لے لے، اس کا کوئی تصور دین کے اندر پایا نہیں جاتا۔ یہ بات میرا خیال ہے اس کی سنجیدگی کو محسوس کرنا چاہیے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ دیکھ کے اور یہ سن کے اور یہ پڑھ کے کہ مسجدوں پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند مہینے پہلے ایک جج صاحب تھے بلوچستان کے جن کو مسجد میں قتل کر دیا گیا۔ آدمی یعنی اس شکافت قلب، اس دل کی سختی کے بارے میں حیران ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بے نیازی پر حیران ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح سے انسانی جانیں لیتے ہیں۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جن چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن پر سب سے زیادہ لوگوں کو حساس بنانے کی ضرورت ہے، جس پر سب سے زیادہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں نہیں، اللہ کے ہاں بھی کتنے بڑے مجرم بنتے جا رہے ہیں جب وہ انسانی جان کے بارے میں اس طرح سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، قانون کے بغیر جب آپ کسی کی جان لیتے ہیں تو معاشرہ جنگل میں بدل جاتا ہے۔ یہ صرف جنگل میں ہوتا ہے کہ کوئی طاقت کے زور پر، کوئی اپنے بڑی جسامت کے زور پر کسی وجہ سے کسی دوسرے جانور کو، ایک جانور اس کی جان لے لیتا ہے۔ یہ صورتحال صرف جنگل میں ہوتی ہے، انسانی معاشروں میں نہیں ہوتی۔ تو جب ہم ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں، جب انسانی جان کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم گویا معاشرے کو جنگل بنا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ اس کو نظر انداز نہ کیجئے کہ یہ جو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دائمی جہنم ہے اس کے لیے جو کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان کہ دنیا کی زندگی عذاب ہو جائے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قتل کا جرم ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر سزائے موت یا عمر قید یا جیلوں میں اس کو جو زندگی گزارنی پڑتی ہے وہ کس قدر شدید ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے واعظین، ہماری جمعے کی اجتماعات، ہمارے میڈیا، ہمارے اخبارات، وہ تمام ادارے جو لوگوں کی رائے بناتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم دوسری طرف مغرب کے ساتھ اپنا تقابل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، تو یہ اور بات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہونی چاہیے کہ وہ تو جانوروں کی زندگی کے بارے میں اتنے حساس ہیں اور ہم انسانی زندگی کے بارے میں اتنے غیر حساس ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اس معاشرے کو جنگل نہ بننے دیں، اس کو انسانوں کا معاشرہ رکھیں، اور انسانی معاشرہ وہی ہوتا ہے جس میں انسانی جان کی حرمت کو سمجھا جاتا ہے اور اس کی وقت، اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کو جانا جاتا ہے۔